اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ 10ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ، اس کے بعد ہم مغفرت کے عشرے میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ سورہ یوسف قرآن کریم میں اس کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ساری زبانیں جانتا ہے، جو ہم نہیں بولتے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، وہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اندازہ کریں اللہ نے ان کو اتنا سکھایا تو اپنے حبیب کو کتنا سکھایا ہوگا۔ قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا، یہ محبوب کی زبان ہے، اللہ کو پسند ہے، تو یہ عربی میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے تھے تو ان کا نام بڑے پیار سے لیتے تھے۔ کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم۔ خود نبی ہیں، باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ بیویاں ان کی جو زیادہ تھیں، ان کی حضرت یوسف کی اور ان کے بھائی بنیامین کی والدہ ایک تھی۔ بھائی پسند نہیں کرتے تھے کہ والد ان پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، ان کو زیادہ پیار دیتے ہیں، کیونکہ نور محمدی کی جھلک ان میں، اور پھر یہ کہ انہوں نے نبی ہونا تھا۔ تو ماں باپ اپنی اولاد میں سے کس کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ آج کل آپ لوگوں کی بھی اولاد ہے، کس بچے کو آپ زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ یا تو وہ علم میں زیادہ ہو یا نیکی میں زیادہ ہو، مگر آپ اس کو دیتے ہیں جو پیسے زیادہ لائے، اس پر توجہ کرتے ہیں، یا جو اسنابش ہو، تھوڑا سا طبیعت کا دوسرا ہو۔ تو بچوں میں زیادہ توجہ علم کی وجہ سے یا نیکی کی وجہ سے۔ تو بھائی حسد کرتے تھے کہ ہمارے باپ ان کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو باپ سے دور کر دے تاکہ ہمیں زیادہ توجہ ملے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ نصیحت کے معنی بھلائی چاہنا، خیر خواہی۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں نا میرا وہ ویل وشر ہے، بھلائی چاہنے والا، تو نصیحت کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم سن تھے، عمر کے لحاظ سے کم تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا
کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کریں گے تو حرام ہوگا۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنے والا گناہگار ہوگا، وہ کافر مشرک نہیں ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے ابا جان کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے کہا بیٹا اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک ادغاث و احلام، یہ جو آپ کے ذہن میں خیالات چلتے رہتے ہیں وہ شکل بن کر آ جاتے ہیں۔ خواب کے لیے کہا گیا کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ؟ 46۔ تو خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ خواب ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، لفظ پرندہ ہوتا ہے مگر ہم پرندہ کہتے ہیں، زیر سے کہتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سنایا وہ اڑ گیا، یعنی آپ کے ہاتھ سے اب وہ نکل گیا۔ تو ہر کسی کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ آپ منہ کر کے تھتکاریں، تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 3 مرتبہ، اور لا حول پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے دعا کریں یہ میرے سامنے نہ آئے۔ خواب کی حوالے سے اگر بات کروں تو خواب کبھی گزشتہ کا ہونے والا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہونا ہو وہ خواب سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی آنے والے آپ کو واقعات کے بارے میں کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، تو خوابوں کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور معبر یعنی تعبیر دینے والا، خواب کا جو ماجرا ہے وہ سمجھانے والا سمجھدار ہو اور اس کو تعبیر اچھی دینی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں سمجھے ایسی بات ہے تو اشاروں میں کہے، کھل کر نہ کہے، سمجھا کے کہے۔ یہ جو انسان میں حسد آ جاتا ہے، جیلیسی آپ کہتے ہیں، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ وہ نبی کے بیٹے تھے مگر بشری تقاضے کہ ان کو بھائی سے یہ ہو گیا کہ یہ زیادہ کیوں چہیتا ہے، یہ کیوں لاڈلا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تمہیں اللہ تعالی خوابوں کی تعویل کا، تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی طرف سے۔ بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جائیں گے سیر سپاٹے کو۔ انہوں نے حضرت یوسف کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ باپ کے پاس آئے کہ ہم جائیں گے، کل ہم نے جانا ہے سیر سپاٹے کو، تو ہمیں ساتھ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ نے ان کو فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم غفلت میں ہو، تمہیں توجہ نہ ہو، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو عصبہ، ہم پورے 10 کے 10 جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو بات بھائیوں نے کل آ کر کہنی تھی وہ ان کو پہلے ہی سنا دی۔ اللہ کی عطا سے نبی جانتا ہے۔ وہ لے گئے، حضرت یوسف کا قمیص اتارا، ایک جانور کو ذبح کر کے جھوٹا خون لگایا اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، آپ کی زبان میں پھینک دیا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، انہوں نے ان کو گود میں لے لیا۔ وہ جو برتن ہوتا ہے جس کو ڈول یا کمنڈل کہتے ہیں، جس سے باپ پانی نکالتے ہیں، اس میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ ادھر بھائی رات کے وقت روتے ہوئے آ گئے اپنے ابا جان کے پاس
اور کہنے لگے کہ ہم گئے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا کہ ذرا نگرانی کرے، ہم ادھر دوسرے کاموں میں لگے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات ایک دن پہلے ہی کہہ چکے تھے، کہا یہ تمہارے نفسوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، مگر میں صبر کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اسی کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر پہنچانا ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے جانتے تھے، ورنہ فوراً جا کے دیکھتے بھی کیسے ہوا، کہاں ہوا، بھیڑیا کھا گیا تو کچھ گوشت بچا ہوگا، کوئی ہڈی ملے گی، کچھ ملے گا، لیکن نہیں گئے کیونکہ جانتے تھے اللہ کی عطا سے۔ بہرحال اگلے دن بھائی پھر چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوا ہے، تو وہاں سے قافلہ گزرا تھا، انہوں نے جب پانی نکالا تو اس میں بڑا خوبصورت ایک بچہ نکلا، تو یہ پہنچ گئے بھائی اور ان سے جا کے کہنے لگے کہ یہ ہمارے گھر سے بھاگا ہوا ہے، ہمارے پاس رہتا نہیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے خریدیں گے؟ کہنے لگے تلاشی لو۔ وہ انہوں نے تلاشی لی، تھوڑے سے سکے، وہ بھی کھوٹے جانتے ہیں جو مٹ جاتے ہیں نا، سکے ہوتے تھے پہلے، ان پر جو لکھا ہوا وہ مٹ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھوٹے کہتے ہیں۔ تو کھوٹے سکے چند نکلے، اس کے بدلے انہوں نے کہا یہی دے دو، اور بیچ دیا، کیونکہ قدر نہیں تھی۔ اللہ نے وہاں سے نکال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کو وہ حضرت یوسف کے خواب دیکھتی تھی، اس کا نام تھا زلیخا۔ کیا نام تھا؟ کچھ لوگ زلیخا کہتے ہیں، بہرحال اصل نام زلیخا تھا۔ وہ خواب دیکھتی تھی، حضرت یوسف کو خواب میں دیکھتی تھی، بری عورت نہیں تھی، جو نبی سے پیار کرے وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ تو وہ انہوں نے خرید لیا، گھر میں رکھ لیا۔ بہرحال وہ واقعہ جب آیا تھا میں سنا چکا آپ کو، حضرت یوسف پر الزام لگا، بچے نے گواہی دی حضرت یوسف کے پاک ہونے کی، مگر پھر بھی آپ نے 12 سال جیل میں گزارے۔ کوئی خطا نہیں تھی، کوئی جرم نہیں تھا، پھر بھی کتنا عرصہ؟ 12 سال۔ وہاں قیدی آپ کو خواب سناتے تھے تو آپ ان کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ 2 قیدیوں نے خود ہی خواب بنا لیے، دیکھے نہیں تھے، آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کی تعبیر دے دی۔ وہ ایک نے دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، دوسرے نے دیکھا تھا وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو کہہ دیا جو بادشاہ کے، تو بادشاہ کے ہاں ملازم لگے گا، اور جو دوسرا تھا اس کو بتایا کہ تیرے اس طرح بری موت ہوگی، تیرا یہ حال۔ اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا اب جو میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یوسف ایھا الصدیق، اللہ نے ان کو سچ کہا، اور نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان کا امتحان نہیں لینا چاہیے، ورنہ اپنا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، میں نے پورا سال بیان کیا تھا۔ یہ جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ رہتے تھے محل میں تو یہ زلیخا دیوانی تھی آپ کی، اس نے اپنی سہیلیوں کو بھی بتا دیا کہ مجھے بہت پیار ہو گیا ہے، تو وہ اس کو طعنے دیتی تھیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہو کے، بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک ایسے شخص پر عاشق ہو گئی ہے جو بکا بازار میں، کیا ہو گیا تجھے؟ تو وہ کہتی تھی تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، درباری بیٹھے تھے، تو جو سپاہی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے ایک کا ادھر، تاکہ نظر رکھے کہ کوئی کسی طرف سے کارروائی نہ کرے۔ گلی میں سے لیلا گزری جس سے مجنوں پیار کرتا تھا، تو لیلا گزری تو وہ سپاہی چپ نہ رہ سکا، اس کے منہ سے نکل گیا لیلا جا رہی ہے، حالانکہ بادشاہ کا سپاہی پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن منہ سے نکل گیا۔
وہ جب اس کے منہ سے نکلا تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو ذرا، دیکھیں یہ کون سی حور پری ہے جس کے پیچھے مجنوں وہ قیس دیوانہ ہو گیا ہے، شہزادہ ہو کے ایسا ہو گیا ہے۔ اس کو بلایا۔ مولانا روم لکھتے ہیں جب وہ دربار میں آئی تو بادشاہ نے کہا تو کوئی اتنی حور پری تو ہے نہیں، تو کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے، تو پھر تجھ پر وہ قیس کیوں دیوانہ ہو گیا؟ تو اس جو لیلا نے جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا جب تو مجنوں نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ جب تو مجنوں نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنوں والی آنکھ لے کر آ، پھر تجھے نظر آئے گا۔ بلا تشبیہ لوگ نبی پاک کے لیے باتیں کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کے حسن کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ لے کر آؤ، پھر نظر آئے گا، ایسے نظر نہیں آئے گا۔ تو اس نے دعوت کر لی سہیلیوں کی، سہیلیوں نے کہا اچھا چلو دکھاؤ کون ہے وہ۔ دعوت کر لی، دسترخوان بچھا دیا، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی، اور ان سے کہا کہ لو پھل کھاؤ۔ ادھر گئی حضرت یوسف کے پاس، جا کے ہاتھ جوڑے، ایک مرتبہ سامنے سے گزر جائیے، میں تانے سن سن کے تھک گئی ہوں، میرے کان پک گئے ہیں، ذرا سامنے سے گزر جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو سد بدھ نہ رہی۔ ایسا حسن، اتنا حسین، اتنا پیارا۔ تو وہ پھل ان کے ہاتھ میں تھے، چھریاں بھی تھیں، بجائے پھلوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کب کٹ گئے۔ یہاں سے جو مسئلہ نکلا، کہتے ہیں نا شہادت کی موت سب سے آسان ہوتی ہے۔ زخم لگ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جسم کٹ رہا ہے، تو جس کو زخم لگتا ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، معمولی سی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب حسن یوسف میں مست ہوں اور ہاتھ کٹنے کا نہ پتہ چلے تو جو حسن محمدی میں مست ہوں گے کیا حال ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اب جو جملہ کہنا ہے میں نے آپ کو سنانا ہے، تو وہ بولنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، اتنا حسین یہ بشر نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بہت عزت والا فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں ہوتا۔ تو یہ اس لیے کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے تو کہہ رہے ہیں کہ بشر نہیں ہے، تو نبی پاک کا حسن دیکھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ بلا شبہ وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ جو بادشاہ کے پاس ملازم لگ گیا تھا، آپ نے فرمایا اس سے میرا ذکر کرنا بادشاہ سے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اس کو تلاش تھی کہ مجھے خواب کی کوئی تعبیر بتائے۔ چنانچہ اس نے ذکر کیا کہ جیل میں ہے وہ بندہ جو تجھے تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے، خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور تعبیر کے ساتھ ایگریکلچر، آج کل کھیتی باڑی زراعت، کہتے ہیں حضرت یوسف کہیں سے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے کسی یونیورسٹی سے، آپ نے باقاعدہ بتایا کہ 7 سال آئیں گے خوشحالی کے، پھر 7 سال آئیں گے قحط کے، کس طرح غلہ بچانا ہے اور کس طرح پھر غلہ اگلے 7 سالوں میں برتنا ہے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ آپ اس کی جگہ عزیز مصر کی جگہ بادشاہ بنے مصر کے۔ چنانچہ کنعان جو آپ کا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بھی جب قحط ہوا تو آپ غلہ دیتے تھے، آج کل کی طرح نہیں ہے جس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، راشن تقسیم کرنے کے بہانے 2 درجن انسان چلے گئے، اس طرح نہیں ہوتا لوگوں کی توہین کر کے۔ تو آپ نے ایک نظام بنایا تھا، تو بھائی غلہ لینے آئے، آپ نے دیا۔ جب تیسری مرتبہ بھائی آئے، آپ اپنے چہرے پہ پردہ رکھتے تھے
تیسری مرتبہ جب آئے بھائی تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم کنویں میں ڈال گئے تھے۔ بھائیوں کو اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ بنیامین جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے وہ ساتھ آئے تھے ان کے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اب واپس نہیں جانا، مجھے اپنے پاس رکھو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو طریقہ بتایا بھائی کو رکھنے کا۔ یہاں سے ہیلے کا جواز، یہ جو ہیلا کرتے ہیں اس کا جواز قرآن سے یہاں سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہاں لے آؤ میں علاج کرواؤں گا، اپنا قمیص دیا جو پہنا ہوا تھا نا، قمیص دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ نبی کے جسم سے لگنے والی چیز میں کتنی برکت ہوتی ہے، قرآن سے ثبوت ملا۔ ادھر یہ بھائی یہاں سے قمیص لے کے چلے، ادھر حضرت یعقوب نے اعلان کر دیا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، میں نے اس میں سے آپ کو صرف 2 باتیں سنائی ہیں۔ اس میں آخری بات جو کرنی ہے وہ صرف اتنی کہ ہم لوگ آج بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں۔ وہ بھائی تھے، انہوں نے صرف حسد کیا، بعد میں ان سب کی توبہ ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو ہمیں سبق یہ ملا، سگے بھائی ہوں یا ایمانی بھائی ہوں، ہمیں کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں مزید گفتگو کرتا، انشاءاللہ مزید آپ کو سناؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آمین۔